السلام علیکم. عادل سید قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا جو موضوع تھا کرونا کی مثبت بچوں پر مثبت اثرات کے عنوان سے حصہ دوم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنے اس سوال نامے کا ذکر کر رہا تھا کہ 30% والدین نے بتایا کہ چھٹیوں میں بچوں نے ہنسنا سیکھا ہے. یہ بھی پوچھا گیا تھا اس سوال نامے میں کہ بچوں میں غصے کا تناسب کیا تھا. تو ڈیٹا میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کے غصے کے اظہار میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اس غصے کی کمی کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے معقول اور قرین محل ہمارا نظام تعلیم میں نصابی دباؤ میں کمی آنا ہے. اس کے ساتھ اساتذہ کرام سے معذرت کے ساتھ اساتذہ کرام کا دباؤ بھی تھا جس سے وہ بچے باہر رہے ہیں، جس کی وجہ سے استثنائی صورت کو چھوڑ کر بچوں نے خوش رہنا اور غصہ نہ کرنا یا غصہ کم کرنا سیکھا. میرے سوال نامے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بہن بھائیوں کے مابین لڑائی کی شرح کیا رہی، جس سے معلوم ہوا کہ اس لڑائی میں بھی کمی آئی ہے. البتہ لڑائی کی بڑی وجہ موبائل کو قرار دیا گیا. اس سوال نامے کا خلاصہ یوں ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ان کے انفرادی مسائل پر پدرانہ اور مادرانہ توجہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بچوں کو کتاب بینی اور دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ کھیل کود کے زیادہ سے زیادہ مواقع باہم پہنچائے، ساتھ ہی بچوں کے کھانے پینے کی عادات کو بھی پیش نظر رکھا. سب سے خوشگوار بات جو سوال نامے میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ 68% والدین کا کہنا ہے کہ اس کورونائی حالات میں اکثریت بچوں کی اسکول کو یاد کرتی رہی ہے. 44% بچے اسکول کی بندش کی وجہ سے فکر مند تھے، یعنی ان کو اپنی پڑھائی کے نقصان کے لیے خاصی پریشانی لاحق تھی. والدین نے سوال نامے میں یہ بھی بتایا کہ آن لائن کلاسز کے آغاز پر 20% بچے فکر مند تھے کہ وہ کیسے گھر کا کام آن لائن کر پائیں گے. 37% بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اور 21% بچوں میں اطمینان کی صورت پیدا ہوئی جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی. 26% والدین نے سوال نامے کے جواب میں بتایا کہ ان کے والدین نے کئی نئے لفظ اور کئی نئی اصطلاحات سیکھی. 44% والدین نے ان جبری چھٹیوں کو بچوں کے لیے مختلف وجوہ کی بنیاد پر فائدہ مند بھی قرار دیا. اس سوال نامے سے 2 باتیں ڈیٹا کے علاوہ مترشح ہوئیں. اول، والدین نے اس سوال نامے کو پر کر کے آن لائن جمع کروایا جو والدین کے کمپیوٹر لٹریسی کو ظاہر کرتا ہے. 2، اکثریت والدین کی بچوں کی رسمی تعلیم کی سرگرمی کو لے کر خاصے فکر مند ہیں. ان کا بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور وہ ان کی آموزش محفوظ ماحول میں دوبارہ شروع ہونے کے لیے فکر مند ہیں اور دعا گو بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کرونا وبا کی چھٹیوں میں بچوں نے مختلف الجہت تعلم میں ملٹی ڈائمینشنل لرننگ کی ہے. اس سوال نامے کے مطابق 32% بچوں نے کرونا کی وبا کے دنوں میں کرنٹائن ہو کر کتب بینی کا مشغلہ اپنایا. کتاب سے تعارف کسی نہ کسی صورت بچوں سے ہوتا ہی ہے. کل طلباء کی 35% سے زائد طلباء و طالبات نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی. ان حالات میں یوں کتب سے اپنے بچوں کا تعارف کروانا ایک بہترین حکمت عملی رہی ہے. والدین کا بتانا ہے کہ بچوں کو کتاب سے مل کر بہت اچھا محسوس ہوا. لگے ہاتھوں کتاب کی بے وقتی اور صرف نظر کیے جانے پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں کہ معاشرے میں بچے وہی کام کریں گے یا دہرائیں گے جو والدہ، والد یا استاد کو کرتا دیکھیں گے. اور کتاب پڑھنے والے والدین اور کتاب پڑھنے والے اساتذہ ہمارے ہاں کتنے ہیں، اس کی گنتی کر کے مجھے اپنے بچوں کو کتاب سے بیزاری کے لیے کوئی دلیل باہم نہیں پہنچانی. بچوں کی کثیر تعداد نے انٹرنیٹ کی خرابی کے سبب بھی کتاب کی طرف رجوع کیا. اس ڈیٹا میں بچوں کی تخلیقی تحریروں کے سامنے آنے کا پتہ بھی چلا. سوال نامے سے صرف 2% بچوں کی تخلیقی تحریر کے سامنے آنے کا معلوم پڑا، لیکن میرے اپنے اسکول کے بچوں کی مناسب تعداد نے مجھے اپنی تخلیقی کاوشیں بھیجیں جن میں شاعری اور نثر دونوں شامل ہیں. اس ڈیٹا سے یہ بھی معلوم پڑا کہ ان 3 مہینوں میں 26% بچوں نے بچوں کے رسائل پڑھے اور کہانیوں کی ویب سائٹ تلاش کی اور پڑھا بھی. یاد رہے 4% بچوں نے باقاعدگی سے اخبار بینی شروع کرنے کا اعتراف کیا. مختصر، اس کرونا کی جبری چھٹیوں میں بچوں نے بہت کچھ حاصل کیا. گو نقصان بھی سہا، مگر یہ بھی کہ اپنی فیملی اور اپنے رشتوں کی وقت کا بھی احساس کرنا سیکھا. اور یہ حس بھی جاگی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آیا کرتے ہیں، اور ایسے حالات میں احتیاطی تدابیر کا اہتمام انسان کو ایک مہذب اور ذمہ دار شہری بنا دیتا ہے. بچوں نے یہ بھی سیکھا کہ حکومت انسان اور عوام دوستی کا رویہ رکھتی ہے اور انسانوں کے لیے کیسے فکر مند ہوتی ہے. ہر معاشرہ
اپنے افراد یعنی انسان کی زندگی کے بچاؤ اور اپنی نسل کی بقا کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ بچوں نے اس کرونا وبا کے دنوں میں یہ بھی سیکھا کہ انسانیت کیا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اس انسانیت کے بچاؤ کے لیے انسان نے اپنی دینی اور روحانی مرکز خانہ کعبہ اور ہر مسجد کو بند کرنا منظور کر لیا۔ انسان ہوگا تو اللہ کے گھر آباد ہوں گے۔ بچوں نے یہ بھی سیکھا کہ اپنی جان تو سبھی حیوان اور انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کی جان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی جائے، جیسا کہ اس متعدی وبا میں ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، آرمی کے جوانوں، اشیاء خوردنی کے دکانداروں، میڈیکل سٹور اور ٹرانسپورٹرز نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے محاذوں پر اپنی اپنی خدمات تسلسل کے ساتھ انجام دی۔ بچوں نے یہ بھی سیکھا کہ زندگی ہر رنگ میں رواں رہتی ہے اور حالات جیسے بھی ہوں اس کا سامنا کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔